فرعون کی بیٹی کی مشاطہ. مشاطہ کسے کہتے ہیں؟ بڑے شان ہوا کرتے نا بادشاہوں کے. ہمارے ہندوستان میں بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, بادشاہ بڑے بڑے مسلمانوں میں 100 بیویاں, کپڑا دھونے والی الگ. اب پتہ نہیں خیر چھوڑیے کیا بولے. مطلب یہ کہنا کہ اتنی شان و شوکت کی کنگھی کرنے کے لیے بھی غلام رکھے جاتے تھے, اتنی شان و شوکت. جی ہاں, تو فرعون اپنی بیٹی کو کنگھی کرنے کے لیے غلام کو رکھا ہوا تھا. اسی لیے اس کو حدیث کے اندر میں اسے کہا جاتا ہے کہ فرعون کی مشاطہ, یعنی فرعون کی بیٹی کی مشاطہ. مسند احمد کی روایت ہے, طبرانی نے اسے اپنے صحیح طبرانی میں نقل کیا ہے, ابن حبان نے اپنے صحیح ابن حبان میں اسے نقل کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بار فرعون کی بیٹی کی مشاطہ اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر جاتا ہے. کنگھی نیچے گر گیا. اس مشاطہ نے, اس کنگھی کرنے والی اس غلام عورت نے اس کنگھی کو بسم اللہ کر کے اٹھایا. وہ بیٹی سوال کرتی ہے, فرعون کی بیٹی, کہ کیا میرا باپ اللہ نہیں ہے؟ کہا نہیں, تیرا باپ خدا نہیں ہے. معلوم ہونا چاہیے فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں. کہا نہیں, تیرا باپ خدا نہیں ہے. کہا میں اس کی خبر میں اپنے باپ کو دوں گی. کہا دے دو. تو اس بیٹی نے فاخبرتہ, اپنے باپ کو خبر دے دی. اس کے باپ نے اسے بلایا اور کہا کہ کیا میں خدا نہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر کون؟ کہا میرا اور تیرا اور سب کا خدا اللہ رب العالمین. کہا اچھا میں خدا نہیں؟ کہا نہیں. پھر اس نے حکم دیا. دیکھیے میرے بھائی اور دوستو, حدیث کے الفاظ ہیں, عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی کہتے ہیں لما كانت الليلة التي اسري بي فيها اتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة. اللہ کے نبی کو جب معراج ہوا تو آپ معراج پہ گئے تو آپ نے ایک بڑی پیاری خوشبو محسوس کی, بڑی پیاری خوشبو. تو حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں ما هذه الرائحة الطيبة, یہ پیاری پاکیزہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فقال, حضرت جبریل کہتے ہیں هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون واولادها, کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی مشاطہ اور اس کے بیٹے کی خوشبو ہے. قال قلت ما شأنها, اللہ کے سوال کرتے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا تھا. تو حضرت جبریل بیان کرتے ہیں کہ ایک مشاطہ تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی, جو میں نے بھائی بتایا. جب معاملہ فرعون کے پاس پہنچا, فرعون نے یہ کہا کہ اپنے ایلچی کو حکم دیا کہ ایک پیتل کی گائے, جی ہاں زندگی گائے نہیں, ہاں پیتل کا بنا ہوا گائے آگ پہ چڑھایا جائے, اس میں تیل ڈال کے خوب کھولایا جائے. جب تیل کھول گیا تو کہا اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو, ایک ایک بچے کو اس تیل میں ڈال دو. ایسا ہی کیا گیا. ماں کے سامنے ماں کا کلیجہ کتنا نازک ہوتا ہے, کتنا معصوم ہوتا ہے. اس کے نونہالوں کو, اس کے معصوم بچوں کو, جس بچے کو اس ماں نے اپنے سینے سے لگا کے سینچا تھا, پروان چڑھایا تھا, وہ بچے جس کے خاطر ماں نے کئی ارمان سنجوئے تھے, کتنے ارمان دیکھے تھے, کتنے خواب دیکھے تھے, ان بچوں کو ماں کے سامنے اس جلتی ہوئی کڑاہی کے اندر میں ڈال دیا گیا. اور ایک بچہ گود میں تھا, گود میں بچہ تھا. اس بچے کو جب چھیننے کی باری آئی, ماں کا کلیجہ پھٹ گیا, ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ یہ سارے بچے تو جل گئے, اب یہ آخری بچہ جو میرے گود میں ہے, دودھ پیتا بچہ. چھوٹے بچے سے ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے, بڑی محبت ہوتی ہے, بڑی الفت ہوتی ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ماں کے سینے سے لگا ہوا ہے, دشمن اس کو چھین رہے ہیں, ماں تردد کرتی ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کو تو چھوڑ دو. ماں تڑپ جاتی ہے کہ میرے بچے کو میرے آنکھوں کے سامنے اس کڑاہی میں ڈالا جائے گا. ماں تڑپ جاتی ہے, ماں تڑپتی ہے, وہ بچہ بولنے لگتا ہے اور ماں کہتا ہے ماں سے یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. اے ماں آگ میں جلنا قبول کر لے, مجھے ڈال دے آگ میں, سن یہ دنیا کا عذاب جو ہے آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے. یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے. میرے عزیزوں, ہم نے کبھی گناہ کرتے ہوئے, ہم نے کبھی اللہ اس کے رسول کی سنتوں کو پامال کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دے گا تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور لوگوں سنو, انسان دنیا کی آگ کی تپش برداشت نہیں کر سکتا. اور چند دنوں پہلے پیپر میں آیا, ایک عورت
ذرا سی چمنی سے جھلس کے اس کی تاب نہ لا سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی. لوگوں دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. وہ آگ جسے رب کائنات نے اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے, اس آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اور کبھی آگ کی گرمی محسوس کرنی ہو, آگ اپنے ہاتھوں میں چنگاری لے کر کے دیکھو. اور کبھی آگ کی تمادت کو محسوس کرنا ہو, کبھی آگ سے کھیل کے دیکھو, پتا چل جائے گا. اور دنیا کی آگ تمہارے جسموں کو جلا کے خاک کر دیتی ہے, اور دنیا کی آگ تمہاری ہڈیوں کو راکھ بنا دیتی ہے. وہ اللہ رب العالمین کی جلائی ہوئی آگ جب اس میں تمہیں ڈالا جائے گا, جب تمہیں اس کی ایندھن میں جھونکا جائے گا, میرے دلوں برداشت کیسے کرو گے؟ اللہ کے واسطے خدا را اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ. خدا را رسول کی نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ. خدا را اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے پر لگا لو. اللہ کے واسطے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرو. اگر برباد بار بار اگر کرو گے, سنو اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے ایسے عذاب ہیں جس کا تصور انسانی عقل نہیں کر سکتے, جس کا احاطہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. میرے عزیزوں یاد رکھیے وہ کیسے لوگ تھے, ایمان کی خاطر, اسلام کی خاطر جلنا گوارا ہے, اپنے معصوم نونہالوں کی قربانی دینا گوارا ہے. مگر ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنے معصوم اپنے بچوں کو آگے لے جانے کے لیے, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں. اپنے بچوں کی شادیوں کے اندر میں ہم سنت رسول اللہ کو پامال کر دیتے ہیں. ہم اپنی خوشی کے لیے, اپنے جذبات کی خوشی کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیروں تلے رولنا شروع کر دیتے ہیں, اس کا جنازہ نکالتے ہیں, اس کی کھال کھینچ لیتے ہیں. مگر میرے عزیزوں ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا, ہم نے صرف اسی دنیا میں نہیں جینا ہے, ہم نے اللہ کی راہ جانا ہے. یہ 60 سال کی زندگی, یہ 50 سال کی زندگی, اس کو سوار کے کیا کرو گے؟ ارے سوارنا ہے تو اس زندگی کو سوارو جس کے بارے میں رب کائنات نے کہا تھا خالدین فیہا ابدا, جو جنت کے اندر میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, وہاں سے کبھی نکلے گا نہیں. میرے عزیزوں سنوارنا ہے, بنانا ہے, اس زندگی کو بناؤ, اس زندگی کو نہ بناؤ. فرعون کی بیٹی کی مشاطہ, مشاطہ کسے کہتے ہیں؟ بڑے شان ہوا کرتے ہیں نا بادشاہوں کے. ہمارے ہندوستان میں بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, بادشاہ بڑے بڑے مسلمانوں میں 100 بیویاں, کپڑا دھونے والی الگ, اب پتہ نہیں خیر چھوڑیے کیا بولے. مطلب یہ کہنا کہ اتنی شان و شوکت کی کنگھی کرنے کے لیے بھی غلام رکھے جاتے تھے, اتنی شان و شوکت. جی ہاں, تو فرعون اپنی بیٹی کو کنگھی کرنے کے لیے غلام کو رکھا ہوا تھا. اسی لیے اس کو حدیث کے اندر میں اسے کہا جاتا ہے کہ فرعون کی مشاطہ, یعنی فرعون کی بیٹی کی مشاطہ. مسند احمد کی روایت ہے, طبرانی نے اسے اپنے صحیح طبرانی میں نقل کیا ہے, ابن حبان نے اپنے صحیح ابن حبان میں اسے نقل کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بار فرعون کی بیٹی کی مشاطہ اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر جاتا ہے. کنگھی نیچے گر گیا, اس مشاطہ نے, اس کنگھی کرنے والی اس غلام عورت نے اس کنگھی کو بسم اللہ کر کے اٹھایا. وہ بیٹی سوال کرتی ہے, فرعون کی بیٹی, کہ کیا میرا باپ اللہ نہیں ہے؟ کہا نہیں, تیرا باپ خدا نہیں ہے. معلوم ہونا چاہیے فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں. کہا نہیں, تیرا باپ خدا نہیں ہے. کہا میں اس کی خبر میں اپنے باپ کو دوں گی. کہا دے دو. تو اس بیٹی نے فاخبرتہ, اپنے باپ کو خبر دے دی. اس کے باپ نے اسے بلایا اور کہا کہ کیا میں خدا نہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر کون؟ کہا میرا اور تیرا اور سب کا خدا اللہ رب العالمین. کہا اچھا میں خدا نہیں؟ کہا نہیں. پھر اس نے حکم دیا. دیکھیے میرے بھائی اور دوستو, حدیث کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی کہتے ہیں لما كانت الليلة التي اسري بي فيها اتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة. اللہ کے نبی کو جب معراج ہوا تو آپ معراج پہ گئے تو آپ نے ایک بڑی پیاری خوشبو محسوس کی, بڑی پیاری خوشبو. تو حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں ما هذه الرائحة الطيبة, یہ پیاری پاکیزہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فقال, حضرت جبریل کہتے ہیں هذه رائحة ماشطة ابنتي فرعون واولادها, کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی مشاطہ اور اس کے بیٹے کی خوشبو ہے. قال قلت ما شأنها, اللہ کے سوال کرتے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا تھا.
تو حضرت جبریل بیان کرتے ہیں کہ ایک مشاطہ تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، جو میں نے بھائی بتایا. جب معاملہ فرعون کے پاس پہنچا، فرعون نے یہ کہا کہ اپنے ایلچی کو حکم دیا کہ ایک پیتل کی گائے، جی ہاں زندگی گائے نہیں، پیتل کا بنا ہوا گائے آگ پہ چڑھایا جائے، اس میں تیل ڈال کے خوب کھولایا جائے. جب تیل کھول گیا تو کہا اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو، ایک ایک بچے کو اس تیل میں ڈال دو. ایسا ہی کیا گیا. ماں کے سامنے ماں کا کلیجہ کتنا نازک ہوتا ہے، کتنا معصوم ہوتا ہے، اس کے نونہالوں کو، اس کے معصوم بچوں کو، جس بچے کو اس ماں نے اپنے سینے سے لگا کے سینچا تھا، پروان چڑھایا تھا، وہ بچے جس کے خاطر ماں نے کئی ارمان سنجوئے تھے، کتنے ارمان دیکھے تھے، کتنے خواب دیکھے تھے، ان بچوں کو ماں کے سامنے اس جلتی ہوئی کڑاہی کے اندر میں ڈال دیا گیا. اور ایک بچہ گود میں بچہ تھا. اس بچے کو جب چھیننے کی باری آئی، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ یہ سارے بچے تو جل گئے، اب یہ آخری بچہ جو میرے گود میں ہے، دودھ پیتا بچہ. چھوٹے بچے سے ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی الفت ہوتی ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ماں کے سینے سے لگا ہوا ہے، دشمن اس کو چھین رہے ہیں، ماں تردد کرتی ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کو تو چھوڑ دو. ماں تڑپ جاتی ہے کہ میرے بچے کو میرے آنکھوں کے سامنے اس کڑاہی میں ڈالا جائے گا. ماں تڑپ جاتی ہے، ماں تڑپتی ہے، وہ بچہ بولنے لگتا ہے اور ماں کہتا ہے ماں سے یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. اے ماں آگ میں جلنا قبول کر لے، مجھے ڈال دے آگ میں، سن یہ دنیا کا عذاب جو ہے آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے. یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے. میرے عزیزوں، ہم نے کبھی گناہ کرتے ہوئے، ہم نے کبھی اللہ اس کے رسول کی سنتوں کو پامال کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دے گا تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور لوگوں سنو، انسان دنیا کی آگ کی تپش برداشت نہیں کر سکتا. اور چند دنوں پہلے پیپر میں آیا، ایک عورت ذرا سی چمنی سے جھلس کے اس کی تاب نہ لا سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئی. لوگوں دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. وہ آگ جسے رب کائنات نے اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے، اس آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اور کبھی آگ کی گرمی محسوس کرنی ہو، آگ اپنے ہاتھوں میں چنگاری لے کر کے دیکھو. اور کبھی آگ کی تناوب کو محسوس کرنا ہو، کبھی آگ سے کھیل کے دیکھو، پتا چل جائے گا. اور دنیا کی آگ تمہارے جسموں کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، اور دنیا کی آگ تمہاری ہڈیوں کو راکھ بنا دیتی ہے. وہ اللہ رب العالمین کی جلائی ہوئی آگ جب اس میں تمہیں ڈالا جائے گا، جب تمہیں اس کے ایندھن میں جھونکا جائے گا، میرے عزیزو برداشت کیسے کرو گے؟ اللہ کے واسطے خدا را اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ، خدا را رسول کی نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ. خدا را اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے پر لگا لو. اللہ کے واسطے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرو. اگر بار اگر کرو گے، سنو اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے ایسے عذاب ہیں جس کا تصور انسان عقل نہیں کر سکتے، جس کا احاطہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. میرے عزیزوں یاد رکھیے وہ کیسے لوگ تھے، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر جلنا گوارا ہے، اپنے معصوم نونہالوں کی قربانی دینا گوارا ہے. مگر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنے معصوم اپنے بچوں کو آگے لے جانے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں. اپنے بچوں کی شادیوں کے اندر میں ہم سنت رسول اللہ کو پامال کر دیتے ہیں. ہم اپنی خوشی کے لیے، اپنے جذبات کی خوشی کے لیے ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو پیروں تلے روننا شروع کر دیتے ہیں، اس کا جنازہ نکالتے ہیں، اس کی کھال کھینچ لیتے ہیں. مگر میرے عزیزوں، ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے صرف اسی دنیا میں نہیں جینا ہے، ہم نے اللہ کی یہاں جانا ہے. یہ 60 سال کی زندگی، یہ 50 سال کی زندگی، اس کو سوار کے کیا کرو گے؟ ارے سوارنا ہے تو اس زندگی کو سوارو جس کے بارے میں رب کائنات نے کہا تھا خالدین فیہا ابدا. جو جنت کے اندر میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، وہاں سے کبھی نکلے گا نہیں. میرے عزیزوں، سنوارنا ہے، بنانا ہے، اس زندگی کو بناؤ، اس زندگی کو نہ بناؤ.